الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں آخری جو ہمارا لیکچر تھا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، اور کسی وجہ سے اس کی ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ تھا، آخر سے کچھ ڈیلیٹ کر دی گئی، تو اس وجہ سے اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہ پڑھیں گے اس حدیث سے۔ پچھلی حدیث مکمل ہو چکی تھی سیدنا ابو ہریرہ کی، اور یہ دو حدیثیں جو ہیں بعد والی، یہ اگرچہ ہم نے پڑھی تھی لیکن وہ چونکہ کلاس میں ریکارڈنگ میں نہیں آ سکی، اس وجہ سے اس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ آج پڑھتے ہیں۔ وعن عمران بن حسین ان رجلین من مزینہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ما یعمل الناس اليوم یکدہون فی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رجلین، بے شک دو آدمی، رجلین یہ تثنیہ ہے اور نسبی حالت میں ہے، اور نسبی حالت میں ہونے کی وجہ انا ہے۔ انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو اس وجہ سے انا رجلین پڑھیں گے، کیونکہ تثنیہ کا اعراب نسبی اور جری حالت میں ایک طرح کا ہوتا ہے، یا ما قبل پتہ کے ساتھ۔ تو بے شک دو آدمی مزینہ قبیلے کے، قالا ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ما یعمل الناس، کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے یا آپ کیا فرماتے ہیں، ما اس چیز کے بارے میں، یعمل الناس اليوم جو آج لوگ عمل کر رہے ہیں، ویکدہون فیہ اور وہ اس میں محنت کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا اس دن کہ یہ قدح یکدہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی معاملے یا کسی مقصد کو پانے کے لیے جستجو کرنا، کسی کام یا کسی مقصد کو پانے کے لیے جستجو کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں قدح۔ تو یکدہون فی کا معنی اس میں وہ جستجو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ تو اشیء قضی علیہم، کیا یہ اس میں سے ہے جو ان پر مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، ومضی فیہم اور ان کے بارے میں وہ جاری ہو چکی ہے، یعنی کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر لکھی جا چکی ہے اس میں سے ہیں، من قدر سبق جو کہ سبق لے جا چکی ہے تقدیر، اس میں سے ہیں، او یا پھر فی ما یستقبلون بھی، یا جو وہ آئندہ یعنی مستقبل میں کرنے والے ہیں، مما آتاہم بھی نبیہم جو ان کو ان کے نبی نے دیا ہے، وثبتت الحجت اور اس کے بارے میں حجت جو ہے ان پر ثابت ہو چکی ہے، یعنی حجت بمانا دلیل، یعنی قرآن یا سنت میں سے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا جو لوگ اعمال کر رہے ہیں، کیا یہ پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو لکھنے کے بعد ان کے واقع ہونے کا ارادہ بھی کیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ شرعاً مطالبہ کیا ہے؟ تو یعنی دو چیزوں میں سے یہ کیا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونی اور قدری کی بات کریں تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ قدریہ سے باہر نہیں ہے۔ ہاں شرعی ارادہ اللہ تعالیٰ کا کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ خیر پر مبنی معاملہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے دونوں ارادے شامل ہوتے ہیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ دونوں۔ لیکن اگر اس کے اندر یعنی کوئی ایسی چیز ہو جو شر والی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کونی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شر کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ گناہ کو، معصیت کے کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ بندے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوتی ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اس کے کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اب وہ چاہیں تو نیکی کریں چاہیں تو گناہ کریں۔ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، لہٰذا یہ اللہ کا ارادہ کونی ہوگا، اللہ کا ارادہ شرعی نہیں ہوگا۔ شرعی کا معنی جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے اور یہ اللہ کو پسند ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھیں، اللہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ کلمہ گو مسلمان ہوں اور اہل توحید ہوں، لیکن لوگ نہیں چاہتے، اصل یہ ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر وہ غالب ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو دار الابتلاء اور دار الامتحان بنایا ہے، تو اس کے ارادے سے ہی یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کر دیا ہے۔
وہ ہوگا، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، جیسے میں نے پہلے اس پہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا بل شیء قضی علیہم، بلکہ یہ اس چیز میں سے، یا وہ چیز ہے جو ان پر لکھ دی گئی ہے، وہ مضی فیہم، اور ان میں جاری ہو چکی ہے، وہ تصدیق ذالک فی کتاب اللہ عز وجل، اور اس کی تصدیق اللہ عز وجل کی کتاب میں یعنی اس آیت میں موجود ہے، ونفس وما سواہا، اور اس نفس یعنی جان کی قسم، وما سواہا، اور اسے برابر کرنے کی قسم، دو چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے، الہام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی اس نفس یا جان کو، بدکاری اور اس سے بچنے کا، یعنی فجورہا کا معنی اس کی بدکاری کا بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارادہ اور اختیار رکھ دیا، وہ تقواہا، اور تقوی کا بھی۔ تو فجور تقوی کے مد مقابل گناہ ہوتا ہے، معصیت ہوتی ہے، اور تقوی جو ہے وہ ہر وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا، یا اس کا ذریعہ بننے والا ہو، اس کا سبب بننے والا ہو۔ تو وہ تقوی کا جو مفہوم ذکر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ فعل ما امر اللہ به واجتناب ما نہا عنہ، ہر اس چیز کو کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یہ تقوی ہے، یہ خلاصہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ یعنی سمجھ رکھ دی کہ وہ تقوی اختیار کرے یا پھر وہ معصیت اور گناہ کا راستہ اختیار کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اندر یہ رکھنا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا اس کے مطابق لکھ دینا، یہ حقیقت میں کتابت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو اعمال کر رہے ہیں، خیر میں سے شر میں سے، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقدر اور مکتوب ہے، مقدر اور مکتوب ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، جس مناسبت سے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ بندوں کی مشیت اور بندوں کا ارادہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے خارج نہیں ہے، بندوں کی مشیت اور بندوں کا ارادہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے خارج نہیں ہے۔ البتہ انسان مجبور نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے یہ گناہ کرواتا ہے، بلکہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، مجبور محض نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ یہ تو اللہ نے مجھ سے نعوذ باللہ کروایا ہے، یہ ایسی بات ہے، نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، وانا اخاف، اور میں ڈرتا بھی ہوں، علی نفسی، اپنی جان پر، العنت، زنا میں واقع ہونے سے، ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور نہیں میں پاتا وہ چیز جس سے میں عورتوں سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں، یعنی میرے پاس مال بھی نہیں ہے، اور دوسرا ڈر بھی ہے کہ کہیں میں گناہ کے اندر واقع نہ ہو جاؤں۔ کأنہ یستأذنہ، گویا کہ سیدنا ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ استأذن یستأذن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں اجازت اور اذن طلب کرنا۔ فی الاختصاء، یہ جو ہے وہ خصی ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اپنی شہوت کو ختم کر دینا، اپنی شہوت کو ختم کر دینا، کہ انسان کے اندر شہوت نہیں رہے گی تو اس طرف انسان کی فکر اور سوچ بھی نہیں جائے گی۔ تو جو بھی اس دور کے اندر جو ہے وہ طریقہ رائج تھا، کہا جاتا ہے کہ خلافت عثمانیہ میں ترکی جو خلفاء اور بادشاہ گزرے ہیں، ترک اور اس طرح بعض دیگر بادشاہ، وہ اپنے محلات کے اندر جو غلام رکھتے تھے، جو خادم رکھتے تھے، ان کو خصی کر دیتے تھے، والعیاذ باللہ۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن حقیقت ایسے ہی ہے کہ ترک حکمرانوں کے اندر، خلافت عثمانیہ یعنی جو ترکی حکمران گزرے ہیں، ان کے اندر، ان کے محلات کے اندر جو خادم ہوتے تھے، غلام وغیرہ، ان کو خصی کر دیتے تھے، جو ان کی عورتوں کی خدمت وغیرہ کرتے تھے، ان کے محلات کے اندر رہتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی بادشاہوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ ایسے غلام جو غلام ہوتے تھے ان کو خصی کر دیتے تھے، ان کی شہوت کو بالکل ختم کر دیتے تھے، مخصوص طریقے سے جو ان کے ہاں اس وقت رائج تھا۔ تو بہرحال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صحابہ کرام کا تقوی اور ان کا ایمان اور یہ ساری چیزیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ دیکھیں وہ گناہ میں واقع ہونے سے ڈرنے کی وجہ سے، یعنی اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کر رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ خصی ہونے کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے تعذیب ہے، اس کے اندر تعذیب و نفس ہے، اپنے آپ کو عذاب دینا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسکت عنی، آپ مجھ سے خاموش ہو گئے، ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے دوبارہ یہ بات دہرائی اور اپنا عذر پیش کیا، فسکت عنی، تو مجھ سے اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، آپ وحی کا انتظار کر رہے تھے۔
ثم قلت مثل ذلك، تیسری دفعہ جب میں نے یہ کہا فسکت عنی، پھر آپ خاموش ہو گئے. ثم قلت مثل ذلك، پھر چوتھی دفعہ میں نے جب کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ، جف القلم، قلم خشک ہو گیا. جفا یا جفا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اگر جفا ہو تو پھر یہ القلم نائب فائل ہوگا، اور اگر جفا ہو تو پھر یہ فائل ہوگا. قلم خشک کر دیا گیا ہے یا خشک ہو گیا ہے، یعنی جو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا، اس نے لکھ دیا اور اس کے بعد وہ خشک ہو گیا، اب دوبارہ قلم اس لوح محفوظ کے اندر تبدیلی نہیں کرنے والا. تو بیما اس چیز کے ساتھ، انت لاقن جس سے آپ ملاقات کرنے والے ہیں. فختص فختص اعلی دالی کا اوزر، تو آپ اس پر خصی ہو جائیں یا چھوڑ دیں. آپ اس پر خصی ہو جائیں یا چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کام کریں یا نہ کریں، جو اللہ نے آپ کے بارے میں خیر اور شر لکھ دی ہے وہ آپ کو پہنچنے ہی والی ہے، وہ آپ کریں گے ہی کریں گے. اگرچہ آپ ہو بھی جائیں گے تو پھر بھی اگر اللہ نے لکھا ہے تو وہ ہوگا ہی ہوگا. تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ یہ کام نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبہ کیا ہے کہ کیا آپ کا یہ خصی ہونا آپ کو اس چیز سے بچا لے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کے جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے، ناجائز اسباب تو اختیار نہیں کرنے چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسباب اختیار کر رہے تھے، یہ ایک ناجائز سبب تھا گناہ سے بچنے کا، اور وہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو خصی کرنا، اور اس کے اندر تعذیب نفسی ہے. ایک تو تعذیب ہے، دوسرا اپنے کلیے کو بگاڑنا ہے، اور تیسرا اپنی مردانگی کو ختم کرنا ہے، اور چوتھا اس کے اندر اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اس کے اندر بدلنا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کے بارے میں لعنت فرمائی ہے کہ جو اپنی بوئیں بناتی ہیں، اپنے چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں، یا پھر وشم لگاتی ہیں، یا پھر بال ملاتی ہیں، یا پھر دانتوں کے اندر فاصلے ڈلواتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے ان پہ لعنت فرمائی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو یعنی تخلیق ہے اس کے اندر تغییر اور تبدیلی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو اس پہ تنبیہ کی ہے، نہ کہ آپ نے اجازت دی ہے. مایا کہ آپ کا یہ کرنا نہ کرنا تقدیر کو نہیں بدل سکتا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ اسباب تو اختیار کرنے چاہیے، تو بالکل ٹھیک ہے، اسباب گناہوں سے بچنے کے اختیار کرنے چاہیے، لیکن وہ اسباب جائز ہونے چاہیے. یہ بھی ایک امتحان ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے کیسے بچاتا ہے. یہ نہیں کہ انسان ناجائز راستے اختیار کر لے اور انسان جو ہے وہ خصی ہو جائے یا اس طرح کا معاملہ کر لے، نہیں. اس کے بغیر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اصل تو یہ بات ہے نا، اصل تو یہ بات ہے. اور اس وجہ سے نوجوان کی عبادت کو جو ہے وہ دیگر لوگوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کا عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کیونکہ انسان کے حواس اور انسان کے اعضاء اور انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے. اور اس وقت اگر وہ اللہ کے مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اصل محبوب اور پسند ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو انسان وہ آپ سمجھ لیں کہ پھر تو اس نے اس طرف آنا ہی ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں نے ذہن میں بھی یہ رکھا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آخری عمر میں جا کر اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ توبہ کر لیں گے اور یہ کر لیں گے. اصل تو جوانی کی عبادت ہے نا. اس وجہ سے شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کو اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب کرنا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر اس چیز کی جو ہے وہ وضاحت موجود ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ خیر اور شر میں سے جو کچھ بھی انسان کو ملنا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ انسان خیر کو اختیار کرنے اور شر سے بچنے کے جائز اور مناسب اسباب اختیار کرے. اور اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ یہ توکل میں سے ہے. سید المتوکلین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام توکل کرنے والوں کے سردار تھے، سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے، آپ نے بھی توکل اختیار کیا ہے، اور آپ نے بھی اللہ پر بھروسہ توکل کے ساتھ ساتھ آپ نے اسباب اختیار کیے. توکل کے ساتھ ساتھ نبی کائنات نے اسباب بھی اختیار کیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں بھی کی اولاد لینے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جنگ کے اندر اللہ پر بھروسہ بھی کرتے تھے اور ساتھ زرہ پہن کر جاتے تھے. آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پہ خود تھی، وہ ہیلمٹ ٹائپ جو خود ہوتا ہے جو سر کو زخمی ہونے سے تلوار کے وار سے بچاتا ہے، اللہ کے نبی کے سر پر وہ خود تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں بھی گئے، آپ نے محنت مزدوری بھی کی ہے، آپ نے تجارت بھی کی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ پر بھروسہ ہے اور گھر میں بیٹھ جائیں.
جیسے بعض صوفیاء کا نظریہ ہے کہ جی توکل اللہ پر ہو تو اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی ہے، لہذا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو، ہاتھ پھیلا کے مانگنا بھی تو توکل کے منافی ہے، اور یہ بھی تو حقیقت میں جو ہے وہ اسباب میں آتا ہے۔ پرندے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی مثال دی ہے، آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم ما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ صحیح معنوں میں بھروسہ کر لو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن نکلتے تو ہیں نا، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، صبح بیچارے نکلتے ہیں، سارا دن گھومتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے اس کے لیے، یہ نہیں کہ انسان دوسروں پر جو ہے وہ اعتماد کر کے اور کہہ کے بس ٹھیک ہے فلاں سے مانگ لوں گا، فلاں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، نہیں، محنت اور جستجو اللہ نے ہمارے لیے پرندوں کے اندر آئیڈیل اور نمونہ رکھا ہے۔ یہ نہیں پرندے کرتے کہ ٹھیک ہے آج نہیں جاتے، آج ہم بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے پڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کل کھایا تھا تو ٹھیک ہے، یا دوسرا کوئی لا کے دے دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں پرندہ جب تھوڑا سا اڑنے لگتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اپنا رزق تلاش کرنے کی، اور اس کو جلدی جلدی اس کا جو اس کے ماں باپ ہیں وہ سکھاتے ہیں، اڑنا چلنا سکھاتے ہیں، تاکہ یہ خود اعتماد ہو، یعنی اپنے آپ پر اعتماد کرنے والا ہو، دوسروں پر اعتماد کرنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تعارف پہلے ہم کر چکے ہیں۔ ان قلوب بنی آدم، نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک بنی آدم کے دل، یعنی انسانوں کے دل، قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب دل کو کہتے ہیں، اور بنی آدم سے مراد جنس یعنی انسان، بنی نو انسان ہے۔ فرمایا کہ بے شک بنی آدم کے انسانوں کے دل کلہا سارے کے سارے، چونکہ یہ اس سے بدل ہے قلوب سے، تو قلوب منصوب ہے انا کی وجہ سے، انا کا اسم ہونے کی وجہ سے، تو وہی اعراب کلہا کا آئے گا۔ تو یہ سارے کے سارے بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اس کی انگلیوں میں سے، بینا درمیان ہے، اصبعینی 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 اصبعینی، جو اصابع ہے اسبع، اس پر سارے اعراب پڑھ سکتے ہیں آپ، یعنی اسبع اسبو اسبع، مختلف اعراب اس پہ پڑھے، اس طرح اسبع 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 اسبعی، مختلف اس پر امام نووی نے تقریباً 9 کے قریب اعراب ذکر کیے ہیں، تو کوئی بھی اعراب اس پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ سارے کے سارے بینا اصبعین من اصابع الرحمن، دو انگلیوں کے درمیان ہے رحمان کی انگلیوں میں سے، فقلب واحد، ایک دل کی طرح، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بکھرنے والی چیزیں ہیں اور وہ ایک دل ادھر کو جا رہا ہے دوسرا ادھر کو جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک دل کی طرح ہے، یصرفہ کیف یشاء، وہ پھیرتا ہے اسے جیسے چاہتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ مصرف القلوب دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، پھیر دے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر، یعنی اپنی اطاعت اور فرما برداری پر ہمارے دلوں کو لگائے رکھنا۔ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کئی ایک فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور یہ صرف حدیث نہیں بلکہ اور بھی احادیث اس بارے میں موجود ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انگلی پر جو ہے وہ دریا، دوسری پر پہاڑ، تیسری پر درخت، چوتھی پر فلاں، پانچویں پر مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ مختلف انگلیوں پر رکھے گا، اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں ساتوں آسمان، دوسری مٹھی میں ساتوں زمینیں۔ یہ ساری احادیث صحیح اور صفات کی احادیث ہیں، ان کا تعلق صفات سے ہے، اور اہل سنہ کا منہج اور عقیدہ یہ ہے کہ صفات کی آیات اور احادیث کو ظاہر پر معمول کیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی تعویل کرنا اہل سنہ کا منہج اور طریقہ نہیں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آئے تو انسان ان کو قدرت اور طاقت اور قوت اور فلاں ان چیزوں سے تعویل کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، حقیقت میں ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں، یہ تشبیہ دینا یہ جائز نہیں، تو نہ ہم تعطیل کرتے ہیں یعنی نفی کرتے ہیں، اور نہ ہم تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دنیا میں نہ اس کی کوئی مثل ہے اور نہ ہم دنیا میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا جس کی کوئی مثل نہ ہو اور نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہو دنیا میں، تو اس کی تشبیہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اور اس تقدیر کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے دلوں کو پھیرتا ہے۔ یہ مقصد ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو اس تقدیر کے مطابق پھیرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے آخری فائدہ، اللہ تعالیٰ سے دین پر، ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کہیں ٹیڑھا نہ کر دے، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے ہدایت اور صراط مستقیم سے، ہماری لغزشوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے۔ تو جب دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان ہے تو ہمیں اللہ سے ہی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ کوئی بڑے سے بڑا بھی کسی کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، جیسے آج کل بعض لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں اور دل جاری کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیر صاحب کے پاس گیا اور وہ دل جاری کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اصل توفیق من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہاتھ دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے اور وہی پھیرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا ہو اس کو اپنے علم پر، اپنے تقوی پر ناز نہیں ہونا چاہیے اور فخر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی اور دین پر چلنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کے مطابق اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتا ہے۔ تو تقدیر کے اس بات کے لیے حدیث ذکر کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مولود، ما من مولود یہ مبتدا ہے، الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانی او ینصرانی، فرمایا نہیں ہے کوئی بھی بچہ الا مگر یولد وہ پیدا کیا جاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے علی الفطرہ فطرت پر۔ الفطرہ سے مراد یہاں دین ہے، الفطرہ سے مراد یہاں دین ہے، دین اسلام اور توحید ہے۔ فابواہ پس یہ اس کے ماں باپ ہیں، جو یہودانی ہی او ینصرانی ہی، جو اسے یہودی بناتے ہیں یا اسے عیسائی بناتے ہیں، اسے یہودی بناتے ہیں یا اسے جو ہے وہ عیسائی بناتے ہیں۔ یہودانی ہی او ینصرانی ہی، یہ سارے شد کے ساتھ پڑھیں گے ہم، یہ سارے ہم جو ہے وہ شد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ تکلف کر کے اسے بناتے ہیں، انہیں محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بچہ اصل فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر پیدا ہو، چاہے ہندو کے گھر پیدا ہو، چاہے مجوسی کے گھر پیدا ہو، جہاں کہیں بھی پیدا ہوتا ہے اصل وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اور ماحول دیگر چیزیں ہیں جو اس کو متاثر کر کے، اس پر اثر انداز ہو کر اس کو اس فطرت سے پھیر کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں جو مؤثرات ہیں جو انسان کو فطرت سے، دین اسلام سے پھیرتے ہیں، وہ کئی چیزیں ہیں۔ والدین سب سے پہلے سر فہرست ہیں، شیطان ہے، اسی طرح جو ہے وہ ماحول ہے، ماحول جو ہے وہ بھی انسان کو بسا اوقات فطرت سلیمہ سے، توحید سے، صحیح عقیدے سے پھیر دیتی ہے۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے، چاہے یہودی کے گھر کیوں نہ پیدا ہو، اس میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، جیسا کہ میں عنقریب اس پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بھی بچے میں سے الا مگر یولد وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے علی الفطرہ فطرت پر۔ فابواہ تو یہ اس کے ماں باپ ہیں، یہودانی ہی او ینصرانی ہی او یمجسانی۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ مراد یہاں فطرت سے دین اسلام ہے، ہم نے کہا، ہم کہیں گے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ تو فرما دیا کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی، یہ نہیں کہا مسلمان بناتے ہیں، یہ نہیں کہا او یسلمانی ہی یا اسے مسلمان کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تو پیدا ہوا ہے، چاہے یہودی کے گھر کیوں نہ پیدا ہو، بعد میں وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو اپنے مذہب پر لے جاتے ہیں، اپنے دین پر لے جاتے ہیں، اپنے عقیدے اور منہج پر لے جاتے ہیں، وگرنہ اصل وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ نے 3 مذاہب کا ذکر کیا، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، لیکن آپ نے اسلام کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا او یسلمانی کہ وہ اسے مسلمان بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں آپ نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان پہ، اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں اصل توحید ہے، کیونکہ بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں اصل شرک تھا، یہ توحید تو بعد میں وہابیوں نے بنائی ہے، یہ تو بعد میں یہ توحید کر رہے ہیں، دنیا میں اصل پہلے شرک تھا، نعوذ باللہ۔ اچھا جی آپ کو کس نے بتایا؟ کہتے ہیں مثلا ہندوازم ہے، آپ دیکھیں ہندو یہ تو کئی صدیوں سے ہندو ہی آ رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے ہی ساری چیزیں لیتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر لوگ ہیں، لوگ اس کا مطلب بتوں کی پوجا تو بہت پرانی ہوتی آ رہی، اس سے پتہ چلا لوگ پہلے شرک پر تھے۔
لوگ اس طرح ساری چیزیں کرتے آ رہے تھے، تم کہتے ہو پہلے توحید ہے، ہم کہتے ہیں اصل یہ چیز ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقت عبادی حنفاء کلہم فاجتالتہم الشیاطین عن دینہم، تو میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، یہ شیاطین ہیں جنہوں نے ان کو پھیر دیا سات مستقیم اور ان کے دین سے، تو انہوں نے ان کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا۔ فرمایا کہ بالکل ایسے کما تنتجو نتجا نتجا ینتجو سے انتجا ینتجو، انتاج کمانا ہوتا ہے کوئی چیز نکالنا پیدا کرنا، کما تنتجو البہیمتو، جیسا کہ تنتجو جیسا کہ نکالتا ہے البہیمتو چوپایا، بہیمتن چوپائے کو، جمع سالم، جمع کا معنی محفوظ اور سالم بغیر کوئی عضو کٹے ہوئے، بغیر کوئی عضو کٹے ہوئے، یعنی جیسے کوئی چوپایا بچہ دیتا ہے، بہیمتن کا معنی یعنی دوسرا چوپایا وہ دیتا ہے کامل اعضاء والا، کوئی اس کے اندر کان وغیرہ نہیں کٹا ہوتا، کوئی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، حل تحسون فیہا، کیا تم اس میں کوئی محسوس کرتے ہو، کوئی پاتے ہو، کیا تم اس کے اندر کوئی پاتے ہو، محسوس کرتے ہو، فیہا اس میں، جدعا کوئی کان کٹا ہوا یا اعضاء کٹا ہوا۔ یہ بعد میں لوگ جو ہے اس کے کان کاٹ لیتے ہیں اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بودیاں بنا دیتے ہیں، اس پر نشان لگا دیتے ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی جانور کا، حیوان کا، تو وہ سلیم الاعضاء ہوتا ہے، اس کے کان نہیں کٹے ہوتے۔ یہ بعد میں لوگ ہیں جو ان کے کان یا نشانی لگانے کے لیے، دیگر جانوروں سے فرق کرنے کے لیے اپنے جانوروں کا لگا لیتے ہیں، ان کے کان کاٹ لیتے ہیں، یا پھر بتوں کے نام پر ان کے کان کاٹ کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، وگرنہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ سلیم الاعضاء ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیر حصی چیز کی کو سمجھانے کے لیے آپ نے حصی چیز سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا بس کیا تم محسوس کرتے ہو، پاتے ہو، فیہا اس میں یعنی چوپائے میں، من جدع کوئی اعضاء کٹا ہوا، کٹے اعضاء والا، یعنی جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں، تو کان کٹے ہوں یا کوئی اور چیز کٹی ہو، ثم یقول، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یقول، آپ نے یہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرہ کا معنی خلقہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیلی واقع ہوتی اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی مخلوق میں، ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ سیدھا اور یک طرفہ دین جس کے اندر کسی قسم کی کجروی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ فطرت جو ہے وہ انسانی جبلت کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد انسان کی نفسیات کی خاص بناوٹ ہے، انسان کی نفسیات کی خاص بناوٹ کے ساتھ پیدائش، یہ مراد ہے فطرت سے۔ فطرت سے مراد انسان کی نفسیات کی خاص بناوٹ کے ساتھ اس کی پیدائش کرنا، جس کے آپ سمجھ لیں کہ کچھ لازمی نتائج اور اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اثرات اور وہ جو نتائج ہوتے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یعنی ایک راستے پہ چلے اور ایک طرف یک طرفہ ہو کر چلے۔ تو دیکھیے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی ضروریات کی چیزیں انسان فطرت سے لیتا ہے، اپنی ضروریات کی چیزیں انسان کہاں سے؟ فطرت سے لیتا ہے۔ اس کو کوئی ورک شاپ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی بچے کو کہ آپ نے دودھ کیسے مانگنا ہے، آپ نے جو ہے وہ تکلیف ہو تو کیسے بتانا ہے، یہ سب چیزیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے تو یہ فطرت اس کو لے کر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس بچے کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہوتی ہے، اللہ کی پہچان بھی ہوتی ہے، جب تک اس پر خارجی مؤثرات اثر انداز نہ ہوں اس وقت تک جیسے ماں کی چھاتی کی پہچان اور دودھ مانگنے کی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی اور یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چلاتا ہے، جب بولتا نہیں تو چلاتا ہے، وہ درد ہو تو روتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں بنیادی ضروریات ہیں جب دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنی فطرت سے لیتا ہے۔ فطرت، اس کو کورس کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی بچے کو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بالکل ایسے ہی انسان کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دیگر چیزیں ہیں جو انسان پر اثر انداز ہو کر اس کو جو ہے وہ اسلام سے، فطرت سے جو ہے وہ پھیر دیتی ہیں، اس سے انسان کو پھیر دیتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں اصل توحید ہے،
اور آغاز بھی توحید سے ہوا ہے اور انتہا بھی توحید پر ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ اصل شرک تھا اور اس کے بعد جا کے توحید لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، ایسی بات ہے. کیونکہ انسان، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اصل اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یعنی دنیا میں اللہ کا ہونا اصل ہے، نہ کہ نہ ہونا. جیسا کہ بعض ملحدین اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں اصل یہ ہے کہ کوئی خالق نہیں، اللہ کی کوئی دلیل ہے. آپ دلیل لے کر آؤ، اصل دلیل تو خالق کا ہونا. یہ مغالطہ رائیاں نہیں دینی چاہیے کہ جی دلیل ہم دیں ہر دفعہ، دلیل آپ دیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا پہلے تعارف ہم کر چکے ہیں، عبداللہ بن قیس ان کا نام ہے، اور ان کی احادیث کی تعداد تقریباً 163 ہے، اور ان کی وفات 44 ہجری کو ہوئی، 44 کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قالا فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام، بخمس کلمات، 5 کلمات بیان کرنے کے لیے، یا 5 کلمات لے کر ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر کھڑے ہوئے. اور آپ نے وہ کون سے 5 کلمات بیان کیے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، ولا ينبغي له ان ينام، اور نہیں ہے لائق اس کے کہ وہ سوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کے منافی ہے کہ وہ سوئے، کیونکہ پوری کائنات کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سو جائے والعیاذ باللہ تو دنیا کا نظام کیسے چلے؟ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سوتا، اور اس کے لائق بھی نہیں، یعنی اس کے مقام کے، اس کی شان کے، اور اس کی ربوبیت اور الوہیت کے لائق نہیں کہ وہ سو جائے. یخفض القسط ویرفع، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ترازو کو، یخفض کا معنی جھکاتا ہے، خفض یخفض کا معنی ہوتا ہے جھکانا، ویرفع اور اسے اٹھاتا ہے، اور وہ اسے اٹھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور اسے یرفع کا معنی اٹھاتا ہے. اس کا کیا معنی ہے یخفض؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں عمر، زندگی، موت، رزق، غنا، فقر، خوشحالی، بدحالی، سب اس کے ہاتھ میں. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر رزق چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگیں، اگر شفا چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگیں، خوشحالی چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگیں. اگر بدحالی آ گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور قادر نہیں اس پر، اللہ ہی اس کو اٹھا سکتا ہے، کیونکہ لانے والا بھی وہی ہے، اسی کی حکمت بالغہ سے وہ انسان پر مصیبت اور آزمائش آئی ہے، لہذا اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے. تو یخفض القسط، وہ ترازو کو جھکاتا ہے. ترازو سے مراد یہاں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار اور ایک پیمانہ رکھا ہے دنیا میں رزق کا اور خوشحالی کا اور یہ سب چیزوں کا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے تو خوشحالی کر دے، اللہ جب چاہے تو بدحالی کر دے، قحط سالی پیدا کر دے، بارشیں روک لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں کو بارش برسانے سے روک دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو زمین کو اناج اگانے سے روک دے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ایسا ہوتا ہے، اور عملاً ایسا ہوتا ہے. آسمان برسنے سے رک جاتے ہیں، زمین اگانے سے رک جاتی ہے. کئی لوگوں پر، کئی قوموں پر قحط سالی کا عذاب آیا، اور یہ قحط سالی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ عذاب ہی ہو، یہ آزمائش بھی ہوتی ہے. کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب کے دور کے اندر بھی قحط سالی آئی تھی، بارشیں برسنا بند ہو گئی تھی، پھر انہوں نے دعا کی اور وہ بارش آئی. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا، تاکہ وہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں اور اپنے خالق اور مالک کو نہ بھولیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امیر کرنا، غریب کرنا، مالدار کرنا اور بیمار کرنا، صحت مند کرنا، سب یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اسی کی ذات سے ہی توکل اور یقین اسی پہ ہمیں جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یرفع الیہ عمل اللیل، اٹھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں اس کی طرف رات کے اعمال، قبل عمل النہاری، دن کے عمل سے پہلے، وعمل النہاری، اور دن کے عمل، قبل عمل اللیل، رات کے عمل سے پہلے. یعنی دن رات اللہ تعالیٰ کے ہاں بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جیسے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ، ملائکۃ اللیل والنہاری وملائکۃ النہاری، تم میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. رات والے فرشتے جب آتے ہیں تو دن والے چلے جاتے ہیں، اور جب دن والے آتے ہیں تو رات والے چلے جاتے ہیں. ڈیوٹیاں ان کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. فجر اور عصر کی نماز کے اندر یہ ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان 2 نمازوں کی تاکید کی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 2 نمازوں کی جو ہے وہ تاکید کی ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا کہ حجابہ نور، حجابہ نور، اس کا پردہ جو ہے وہ نور. حجابہ نور کا معنی
اس کا پردہ جو ہے وہ نور ہے. لو کشفہ، اگر اسے ہٹا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر اسے ہٹا دے، لاحرقت، تو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ جلا دے. لاحرقت سبحات وجہی، تو اس کے چہرے کے انوار، اس کے چہرے کے انوار جلا دیں. منتہا بصرہ، منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک اس کی مخلوق میں سے اس کی نظر جاتی ہے. اور اللہ کی نظر تمام مخلوقات پر ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ پوری کائنات جل کر راکھ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی شدت سے اور اس کی تیزی سے یہ دنیا ساری جل جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا میں اپنے بندوں کو اپنی رویت اور اپنا دیدار نہ کروانا، یہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے شفقت اور مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن آپ پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ برقرار رہ سکتا ہے، صرف تجلی ڈالی اللہ تعالیٰ نے صرف تجلی ڈالی نور کی، تو پہاڑ برقرار نہ رہ سکا. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجابہ نور، اس کا پردہ نور ہے. لو کشفہ، اگر اسے اللہ کھول دے، لحرقت سبحات وجہی، تو جلا دے اس کے چہروں کے انوار کو، اس کے چہرے کے انوار جلا دے. منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک جاتی ہے اس کی نظر اس کی مخلوق پر. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی آخری مخلوق تک اللہ تعالیٰ کی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک چیزیں جل جائیں، یعنی تمام مخلوقات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بصر، اللہ تعالیٰ کی نظر تمام مخلوقات کائنات کا احاطہ کرنے والی. اور یہ من یہاں یہ بیان جنس کے لیے، من یہاں تبیزیہ نہیں ہے، من بیان جنس کے لیے، یعنی تمام مخلوقات تک جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ سب جو ہے وہ مخلوقات جل جائیں اور جل کر راکھ ہو جائیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات مثبتہ اور صفات منفیہ کا بیان ہے. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات مثبتہ اور صفات منفیہ. صفات مثبتہ سے مراد وہ صفات ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اور نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی سنت میں اس بات کیا ہے. جیسے کہ صفت رحمت ہے، اسی طرح صفت سمع ہے، صفت بصر ہے، صفت قدرت ہے، صفت علم ہے، صفت حکمت ہے، صفت مراقبہ ہے، صفت آپ سمجھ لیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں خلق ہے. دیگر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کتاب میں اس بات کیا ہے یا نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں اس بات کیا. اور صفات منفیہ یا صفات سلبیہ سے مراد وہ صفات ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان سے منزہ اور پاک قرار دینا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. تو اب میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نشاندہی کریں اس حدیث میں کہاں کہاں صفات مثبتہ ہیں اور کہاں کہاں صفات منفیہ ہیں. ہاں جی. السلام علیکم سر، یہ جو سب سے پہلے یہاں پر ہے سونے کا ذکر ہے، تو یہ صفات منفیہ ہوگی. احسنتی، ٹھیک ہے. ان اللہ لا ینام، یہ صفات منفیہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی کی ہے، اور قرآن میں بھی اس کی نفی آئی ہے. کہاں آئی ہے؟ سر آیت الکرسی میں. سر آیت الکرسی میں. احسنتم. لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، نیند اور اونگ دونوں کی نفی ہے. اچھا، اور بھی قرآن میں ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہیں. ہاں، قرآن کے اندر جی سر، صفات منفیہ آپ بیان کر سکتے ہیں. سر کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کرنے والا. احسنتی. صفت عجز، سر کلاس میں بھی ہے نا. صفت عجز کی نفی اللہ نے کی ہے. اور اچھا، یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم کسی عیب اور نقص کی نفی کریں گے تو واجب ہے کہ اس کے مد مقابل کا اس بات کریں.
وگرنہ یہ طریقہ متکلمین کا طریقہ ہوگا، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہوگا. یہ پھر یعنی جو معتزلہ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا وہ اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے جاتے ہیں. اور خالی محض نفی کمال نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. خالی محض نفی میں تعریف نہیں ہوتی. مثلا آپ کسی بادشاہ کو مخاطب کریں اور آپ کہیں بادشاہ صاحب آپ کانے بھی نہیں، آپ لنگڑے بھی نہیں، آپ بہرے بھی نہیں، آپ گونگے بھی نہیں، آپ کو برس بھی نہیں، آپ کو ٹی بی بھی نہیں، آپ کو فلاں مرض بھی نہیں، آپ کو ایڈز بھی نہیں، آپ کو فلاں بھی نہیں. وہ تھپڑ مارے گا، وہ کہے گا کہ آپ کو خیر ہے، تم سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ کے اندر کمال درجے کی صفات ہے، بجائے اس کے کہ آپ نفی کرتے جا رہے ہو، نفی کرتے جا رہے ہو. تو یہ کمال نہیں ہوگا. وہ غصہ کر جائے گا کہ وہ بجائے تعریف کرنے کے وہ مذمت میں بدل جائے گی کہ جب آپ اس کو یہ کہہ دیں گے آپ یہ بھی نہیں، آپ یہ بھی نہیں، آپ یہ بھی نہیں، آپ یہ بھی، کہے گا تعریف کر رہے ہو کہ مذمت کر رہے ہو. تو سیم اسی طرح متکلمین کا طریقہ، گمراہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نفی میں مبالغہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرنے میں آپ دیکھیں قرآن کے اندر چند گنی چنی چیزوں کی اللہ سے نفی کی گئی. اللہ تعالیٰ سے چند گنی چنی صفات ہیں سلبیہ اور منفیہ. لہذا اہل سنت کا عقیدہ صفات مثبتہ میں تفصیل ہے، اللہ کی اجمال کی ضرورت ہو، اور صفات منفیہ میں اجمال ہے، اللہ کے تفصیل کی ضرورت ہو. یعنی ہم نفی میں صرف مجمل ذکر کر دیں گے، تفصیلات نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ نہیں ہوگا. ہاں جہاں ضرورت ہوگی، وہم ہو رہا ہے، اس وہم کو دور کرنا، یا تشبیہ لازم آ رہی ہے تشبیہ کو دور کرنا، یا پھر نقص پیدا ہو رہا ہے تو اس نقص کو دور کرنا، یہ مقصود ہے. اور ضروری ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم صفات سلبیہ اور منفیہ کی نفی کریں تو اس کے مد مقابل کا اس بات بھی کریں. مثلا جب ہم کہتے ہیں لا ینام، اس کا مطلب یہ ہے الحی القیوم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ الحی القیوم ہے. جب ہم کہتے ہیں صفت عجز نہیں، اس کا مطلب صفت قدرت کا اس بات کریں گے. جب عاجز نہیں تو اس کا مطلب قادر ہے. جب ہم یہ کہیں گے وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے اور ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے. اسی طرح جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس کو منفرد اور یکتا قرار دیں، اس کو منفرد اور یکتا اور غنی قرار دیں، الصمد. اس وجہ سے جو سورہ اخلاص ہے اس کے اندر اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے. قل هو اللہ احد، پہلے وحدانیت کا اس بات ہے. اللہ الصمد، صمدیت کا اس بات ہے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ لم یلد، آگے ساری منفی صفات ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ساری منفی. پہلے اس بات کیا. اسی طرح اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پہلے مثبتہ کو ذکر کیا پھر نفی کی ہے. تو ضروری ہے کہ جب نفی کریں تو اس کے مد مقابل کا اس بات بھی کریں جس میں کمال ہو، وگرنہ یہ کمال نہیں ہوگا، یہ مذمت میں بدل جائے گی مدح. چلیے، اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. جیسے حدیث کے اندر وجہ کا لفظ ہے، سبحات وجہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے انوار ہیں، اس کے حجاب ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے چہرے کے انوار، یہ اللہ کی صفات ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق دینے والا، فقیر کرنے والا، غنی کرنے والا، صحت دینے والا، بیماری لگانے والا، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترازو کو جھکاتا بھی اور اٹھاتا بھی. مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو ہے وہ چیزیں بڑی مہنگی ہوگی، آپ ریٹ فکس کر دو، منڈی کے اندر ریٹ فکس کر دو. آپ نے فرمایا ان اللہ هو المساعد، اللہ تعالیٰ چیزوں کی قیمتیں کم زیادہ کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خوشحالی پیدا کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیمتیں اوپر ہونا، نیچے ہونا، یہ سب کچھ ہونا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. کیونکہ جب اناج زیادہ آئے گا، کثیر تعداد میں آئے گا، تو اس وقت چیزیں کم ہوں گی، اور جب کم آئے گا تو اس کا چیزوں کی قیمتیں جو ہے اب چلی جائیں گی، اوپر چلی جائیں گی. تو جب اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اسی کی طرف ہمیں جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اگلی حدیث ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے ملآ، یہ تثنیہ ہے، یہ تانیث ہے ملآن کی، یہ تانیث ہے ملآن کی. ملآ یہ ملآن کی تانیث ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. لا تغیضها نفقۃ، نہیں کم کرتا اسے، نفقۃ خرچ کرنا، صحا اللیل والنہار، یہ صحا یصح، صحا مصدر ہے اس سے،
صحا یصح، صحا اس سے مصدر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے خرچ کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ خرچ کرنا، نہیں کم کرتا، نہیں کم کرتا اس کا خرچ کرنا دن اور رات کو، یعنی دن اور رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سخاوت کرنا، خرچ کرنا، یہ اس میں کمی نہیں کرتا اللہ کے ہاتھ میں جو موجود ہے، یعنی اس کے پاس۔ ارائیتم ما انفقا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ارائیتم، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ما انفقا، کتنا اس نے خرچ کیا ہے، منذ خلق السماء والارض، جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس دن سے اللہ خرچ کر رہا ہے اور کائنات کو کھلا دے رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ کیا آج تک اس کے پاس جو موجود ہے اس میں کبھی کمی آئی ہے؟ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْضِ مَا فِي يَدِهِ، نہیں کمی کی اس خرچ کرنے نے، نہیں کوئی کمی کی اس خرچ کرنے نے، ما فی یدی جو اس کے ہاتھ میں، اس چیز میں، یعنی اس کے دن رات خرچ کرنے نے اس کے ہاتھ میں جو کچھ موجود ہے اس میں کمی نہیں کی۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا، وکان عرشہ الماء، اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور پھر فرمایا وبیدہ المیزان، اور اسی کے ہاتھ میں ترازو ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ترازو ہے، یعنی عدل و انصاف کا اور رزق اور صحت اور تندرستی اور ان سب چیزوں کا۔ لہذا یخفض و یرفع، وہی جھکاتا ہے وہی اٹھاتا ہے، لہذا غنی کرنا، فقیر کرنا، تندرستی دینا، بیماری دینا، امیر غریب اور خوشحالی بدحالی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا چاہیے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو مقدر کیا، ان کا وقت، ان کے وجود میں آنے کا وقت اور ان کے وجود میں آنے کی مقدار، یہ سب کچھ اللہ نے طے کی ہوئی ہے۔ لہذا کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی فقیر کو غنی کر سکتا ہوں، یا کسی غنی کو فقیر کر سکتا ہوں، کسی بیمار کو شفا دے سکتا ہوں، یا کسی صحت یاب کو بیمار کر سکتا ہوں، یا خوشحالی کو بدحالی میں بدل سکتا ہوں، یا بدحالی کو خوشحالی میں بدل سکتا ہوں، تو یہ سراسر یہ غلط ہے اور یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ لہذا چیزوں کو مقدر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے وجود میں آنے کا وقت لکھ دیا ہے۔ کوئی چیز، کوئی خوشحالی، کوئی تندرستی اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا مقررہ وقت نہ آ جائے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا مقررہ۔ اسی طرح نفع اور نقصان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لها۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی روکنے اور بند کرنے والا نہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے اسے کوئی جو ہے وہ بند نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ دینے پہ آ جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ روک لے اسے کوئی، اللہم لا مانع، نہیں کوئی روکنے والا، لما آتیتا جسے تو دے دے، ولا موتیا نہیں کوئی دینے والا، لما آتیتا جسے تو لما آتیتا جسے آپ دے دیں اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ سب کچھ مقدر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس کا وقت، اس کی مقدار، یہ سب کچھ طے ہے، لہذا اس کیفیت، اس وصف اور اس مقدار، اس وقت کے اندر ہی وہ چیز جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ ایک روایت میں، مسلم کی روایت میں ہے، یمین اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ قال ابن نمیر، راوی کہتے ہیں ملآن یعنی بھرا ہوا ہے، ملآن کا معنی یعنی دونوں اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں یا اس کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ سحاء لا یغیدها، سحاء کا معنی وہ سخاوت کرنے والا دن رات، لا یغیدها شیء اللیل والنہار، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ سخاوت کرتا ہے دن رات، کوئی چیز اس میں کمی واقع نہیں کرتی، کوئی چیز اس کے اندر کسی قسم کی کمی واقع نہیں کرتی۔ تو یہ حدیث کے الفاظ میں کچھ اختلاف ہے بعض راویوں کی طرف سے، باقی جو ہے تقدیم و تاخیر ہے، معنی وہی ہے جو پچھلی حدیث کے اندر گزر چکا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دایاں ہاتھ اس کا اس بات ہے، تو یہ حقیقت میں صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے، لہذا اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی طرح اس کا اس بات کیا جائے گا۔ ہم کہیں گے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ آگے ایک نیا مسئلہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، بیان کرتے ہیں، سئل رسول اللہ، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، ان ذراری، ذراری ذریت ان کی جمع ہے، ذراری ذریت ان کی جمع ہے، اور ذریہ اولاد کو کہتے ہیں، اور ذراری اس کی جمع ہے۔ مشرکین
اصل میں ذراری المشرکین ہی آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا اعراب اسی طرح ہی آتا ہے جری حالت میں، یہ مضاف الیہ ہے، لیکن چونکہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتا ہے، جیسے جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین۔ تو نبی علیہ السلام سے مشرکین کی اولادوں کے بارے میں سوال کیا گیا، مشرکین کی اولادوں کے بارے میں سوال کیا، یعنی بچوں کے بارے میں جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کیا وہ جنت میں یا جہنم میں؟ تو آپ نے فرمایا، قالا، آپ نے فرمایا، اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، یعنی اگر ان کو عمل کی فرصت ملتی، اگر ان کو تکلیف کے ایام ملتے، یعنی پابند ہونے کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، بلوغت کے، تو اللہ کو علم تھا کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان سے ان کے مطابق تعامل کرے گا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جو مشرکین کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے، ان کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ جنت میں ہیں یا وہ جہنم میں ہیں؟ تو اس میں مختلف علماء کے موقف ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے والدین کے تابع ہیں، اپنے والدین کے تابع ہیں، اگر ان کے والدین یعنی وہ مشرک ہی مرتے ہیں، حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں، تو وہ بھی ان کے تابع کفر میں، کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، لہذا ان کے والدین اگر جہنم میں ہیں تو وہ بھی جہنم میں ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے تابع ہیں، جو حکم ان کے والدین کا وہی حکم ان کے بچوں کا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر ہم دیکھیں اصل فطرت کے اعتبار سے تو وہ جنت، اہل جنت میں سے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہذا سارے جنت میں۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ اہل جنت کے اندر ہوں گے، لیکن یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے، یعنی ان کی خدمت نہیں ہوگی بلکہ یہ اہل جنت کی خدمت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنتیوں کے خادم بنا دے گا۔ قرآن کریم کے اندر غلمان کا لفظ آتا ہے نا، غلمان یعنی بچے ہوں گے وہاں جو خدمت کرنے والے ہوں گے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جنت میں خادم ہوں گے، یعنی یہ مشرکین کے بچے جو ہیں جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان میں ہوں گے، نہ ان کو عذاب ہوگا اور نہ ان کو نعمتیں ملیں گی، نہ ان کو عذاب ہوگا نہ ان کو نعمتیں ملیں گی، ایک موقف یہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مطابق ان کے ساتھ تعامل ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ یہ ان کا نیک ہونا ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ نیک ہوتے تو اللہ ان کے ساتھ نیک لوگوں کا تعامل کرے گا، اور اگر اللہ کے علم میں وہ بد ہیں، یعنی اگر ان کو فرصت ملتی بڑا ہونے کی، بالغ ہونے کی اور بلوغت کے بعد کے ایام، تو اللہ کو پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والے، لہذا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے وہ تعامل کرے گا۔ اور آخری موقف، اور یہ تقریباً چھٹا موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے معاملے میں ہم توقف اختیار کریں گے، ان کے معاملے میں ہم توقف اختیار کریں گے، ہم نہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں اور نہ ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، لہذا ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جنت میں داخل کر دے، اللہ چاہے تو یعنی ان کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ معاملہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، لہذا ایسی چیزیں، ایسے مسائل جن کے اندر کوئی خاص مصلحت اور فائدہ نہ ہو وہ لا یعنی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر انسان کو جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو واللہ عالم، راجح موقف یہی ہے کہ جو کفار کے بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم اس کے بارے میں نہ ان کے جنتی ہونے کی بات کرتے ہیں نہ ان کے جہنمی ہونے کی بات کرتے ہیں، واللہ عالم، یہی زیادہ راجح موقف ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عبادہ بن صامت الخزاعی ابو ولید المدنی، حضرت عبادہ بن صامت بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں شریک ہوئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور 34 ہجری کو رملہ، یہ شام کے قریب ایک مقام ہے مصر اور شام کے درمیان، رملہ نامی جگہ پر ان کی وفات ہوئی، اور ان سے مروی احادیث کی تعداد 181 یعنی 181 ان سے مروی احادیث کی تعداد ہے۔ یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک سب سے پہلی وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ قلم ہے۔ تو انا اولا منصوب اس وجہ سے کہ انا کا اسم ہے، اور القلم اس وجہ سے مرفوع ہے کہ یہ اس کی خبر ہے، اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو بے شک پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ قلم ہے۔ ایک اس کا ترجمہ یہ ہوگا،
اگر ہم اس کو کہیں کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہل جب قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کرتے ہی قلم کو یہ حکم دیا، اور یہی زیادہ راجح اس کا معنی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جب قلم کو بنایا تو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حکم دیا، یہ اس کا معنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو بنایا فقال لہ اکتب، تو اللہ نے اسے کہا لکھ، اکتب لکھ، یہ کاتب یکتب سے پہلے امر ہے، اکتب لکھ، قالا تو قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں، ما اکتب میں کیا لکھوں، یہ ما استفہامیہ ہے، قالا تو اللہ نے فرمایا اکتب القدر، قدر کو لکھو۔ جب ہم اس کو آگے ملائیں گے نا فعل، چونکہ یہ مجزوم ہے اکتب، تو جب اس کو آگے ملائیں گے ساکن کو تو پھر کسرہ دیں گے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب ساکن کو آگے حرکت دی جائے گی تو کسرے کے ساتھ دی جائے گی، یعنی زیر کے ساتھ۔ تو قال اکتب القدر، قدر کو لکھ دو، یعنی تقدیر کو، مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ، فکتب ما کان وما هو کائن الی الابد، تو اس نے لکھ دیا ما کانا جو تھا، ہاں جی، ما کانا کیا تھا قلم سے پہلے، سر اللہ پاک ہیں؟ سر قلم سے پہلے تو مطلب اللہ پاک نے سوچا ہوگا نا دنیا کے بارے میں۔ نہیں، سوچا تو اللہ تعالیٰ کو سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جب اللہ پاک نے کی مشیت میں جو بھی تھا تو سر تدبیر عرش کی اس سے تخلیق، پہلے تقدیر آپ اللہ تعالیٰ نے جب بنائی ہوگی نہیں، میری مراد یہ ہے مونا، میری مراد یہ ہے کہ قلم سے پہلے کون کون سی مخلوقات موجود تھیں، یہ میرا سوال ہے۔ سر عرش تھا اللہ تعالیٰ کا۔ عرش تھا اللہ تعالیٰ کا۔ ٹھیک ہے، احسنتی تحریم، عرش تھا، ٹھیک ہے، اور سر فرشتے، سر لوہے محفوظ بھی جس کے اندر لکھنا تھا۔ چلیے دیکھیے، جو ما کانا کے اندر جو چیزیں آتی ہیں نا، کہ ایک ہے کائنن، کائنن کا معنی جو ہونے والا ہے، اور کانا کا معنی جو پہلے ہے، تو ما کانا کے اندر جو ہے وہ عرش ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح جو ہے وہ اس کی صفات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں کہ وہ موجود تھیں، ہمیں نہیں بتائی گئیں۔ تو بہرحال جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں احادیث اور قرآن سے، وہ تو پتہ چلتا ہے کہ عرش پہلے تھا قلم سے، اور کیونکہ حدیث بتاتی ہے وکان عرش علی الماء، کیونکہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی حضرت عمر بن عاص کی، عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث کے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل یخلق السماوات والارض 50,000 سنہ وکان عرش علی الماء، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے، 50,000 سال پہلے، وکان عرش علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ عرش اور پانی پہلے سے قلم سے موجود ہیں، عرش اور پانی قلم سے پہلے سے موجود ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ عرش ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات وغیرہ، یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں قلم سے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات سے بھی پہلے یہ ساری چیزیں والعیاذ باللہ موجود ہیں، نہیں، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ازلی ابدی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ذات ہے۔ لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے تھی وہ بھی لوح محفوظ میں درج ہو گئی، اور جو بعد میں آنے والی تھی وہ بھی سب کچھ تا قیامت ہمیشہ کے لیے وہ بھی اس کے اندر لکھ دیا گیا۔ یہ اصل مقصود ہے اس حدیث سے۔ تو ما ہوا کائن، جو ہونے والا ہے، الی الابد، یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے۔ رواہ ترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال هذا حدیث غریب اسنادا، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے سند کے اعتبار سے۔ میں نے کہا کہ حدیث غریب ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث کا درجہ حسن ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ اس کی سند میں غرابت ہے، اس کی سند میں عبد الواحد بن سلم راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور اس کی تحسین اس وجہ سے کی گئی ہے کہ منفرد نہیں ہے، بلکہ اس کی مطابقت کی ہے عطا بن ابی رباح، ولید بن عبادہ سے یہ روایت کرتے ہیں، لہٰذا جب مطابقت آ جاتی ہے تو حدیث ضعف کے درجے سے حسن کے درجے تک منتقل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ مطابقت قوی ہو، وہ مطابقت قوی اور مضبوط ہو۔ کبھی شاہد کی وجہ سے حدیث ضعف سے حسن کی طرف چلی جاتی ہے، اور کبھی مطابع کی وجہ سے یعنی متابعت کی وجہ سے بھی سند ضعف سے حسن کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور حسن درجے کی حدیث صحیح کی اقسام میں سے ہے۔
البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر بعض راویوں کا جو ضبط ہے وہ خفیف ہوتا ہے، باقی عدالت اور دینداری اور امانت وغیرہ یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو چلیے جی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔